ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर आई है जी अदालतों से, और खबर ये आई है कि जाली मुकदमात की रोकथाम करनी है और पंजाब की अदालतों में बायोमेट्रिक सिस्टम का निफाज कर दिया गया है। जिसने मुकदमा दर्ज करवाना है, जिसने किसी को भी कोई भी नोटिस भेजना है, उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाएगा और रिकॉर्ड होगा जी बायोमेट्रिक। दोनों पार्टीज के बायोमेट्रिक होंगे, उसके बाद केस आगे चलेगा। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से ये अहकाम सादिर किए गए हैं और इस पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान होगा, अमल दरामद कितना मुश्किल होगा, हमारे अदालती निज़ाम में रहते हुए इस सिस्टम को नाफिज करने के बाद कितनी आसानियाँ होंगी और कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वकला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, माहिर कानून का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमारी जो पार्टीज़ होती हैं, जो अदालतों में दोनों फ्रीकैन पार्टीज़ होती हैं, उनका इस पे क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हो सकते हैं। और इसका जो मकसद बताया गया है वो ये बताया गया है कि जाली मुकदमात की रोकथाम करनी है, फर्जी ज़मानतों को रोकना है और जाली शनाख्त का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी कंट्रोल करना है। हमारे साथ मौजूद है जी नुमान बिन कैसर साहब है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, माहिर कानून है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमान साहब, फैसला अहम और बड़ा फैसला, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारी वकला बरादरी किस तरह से इस फैसले को देख रही है। देखिए, वकला बरादरी को तो इसे बिल्कुल एक पॉजिटिव और अच्छे अंदाज में देखना चाहिए। असल में जो इशू इसमें रहा है कि जो आपने दोनों फ्रीकैन का जिक्र किया, जो भी एक केस फाइल करते हैं और दूसरे उसमें रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट होते हैं, वो अपना जवाब जमा कराते हैं। अक्सर औकात होता क्या था कि वो जो प्लेंट बनाते हैं, दरख्वास्त बनाते हैं, उस पर वो साइन भी नहीं करते, वकील साहब उनके बिहाफ पे साइन करते हैं। साइन करके वो मुकदमा फाइल भी कर देते हैं। और इसमें से अक्सर औकात ये होता है कि इसमें ये भी देखने में आया है कि जो साइल है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर तरीका कार है। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो वो अपने जिस मुल्क में भी है वहाँ एम्बेसी में जाएगा, वहाँ से प्रॉपर एक तरीका कार के थ्रू वो पावर ऑफ अटर्नी भेजेगा, तो फिर उसकी अपीयरेंस हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पे जाली जो मुकदमात का आपने जिक्र किया, ये जाली मुकदमात के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। और मुकदमा बेशक उस बंदे की ऑथराइजेशन के साथ हो, लेकिन उसके सिग्नेचर्स के बगैर भी केस फाइल होते हैं। अच्छा नुमान साहब, मुझे जो समझ आई है, जैसा आपने बड़े आगाज़ में आपने बड़ा समराइज करके समझा दिया। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही ये है, हम वकील को फ़ोन करते हैं, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार आसपास कोई ना कोई वकील मिल जाता है या फिर दोस्त यार, वकील को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट्स भेजे, कॉपीज़ निकाले, और वकील की जानिब से मुकदमा फाइल कर दिया जाता है। यही प्रैक्टिस है ना रूटीन में? तो देखिए, सब वकला नहीं करते इस तरह। हाँ। लेकिन एक अगर देखा जाए तो एक अक़लियत ज़रूर मौजूद है जिसकी बुनियाद पे मुझे लगता है कि ये फैसला किया गया है। ठीक है। और जो अहम चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि असल में वकला को तो उस पर कोई इतराज़ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। वकला का काम है फ्रीकैन को उनको रिप्रेजेंट करना। फ्रीकैन ने जो दावा फाइल होना है, जवाब जमा करना है, उस पर उन्हें साइन करने हैं, और वकील या उसके कोई एसोसिएट या उसका कोई क्लर्क या मुंशी उससे जाके वो अदालत में जमा करानी है। असल में जो प्रॉब्लम होगा वो लिटिगेंट्स को या साइल को होगा कि वो उन्होंने एक प्रैक्टिस बना ली थी कि उनको खुद अदालत में आना नहीं पड़ता था, अदालत में जो कहते हैं कि धक्के नहीं खाने पड़ते थे, और उनका ये सारा काम हो जाया करता था। लेकिन इस सारे मामले में जो असल नुकसान हुआ करता था वो जाली मुकदमात का हुआ करता था। और जिस तरह मैंने जिक्र किया, मुकदमे असल भी हों लेकिन उसमें जाली सिग्नेचर्स के साथ भी कुछ वकला हैं जो ये प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक, नुमान साहब, ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? मुझे ये बताइए कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम अदालतों के किसी ख़ास हिस्से में नस्ब कर दिया गया है कि जहां पर जाकर केस फाइल करना है, बायोमेट्रिक्स करने हैं, कितने दिन में करना ज़रूरी होगा, कब जा सकते हैं, कितने घंटे का टाइम होगा, मतलब प्लान क्या है जिस पे अमल दरामद होगा? देखिए, प्लान तो अभी जो ही ये फाइनल होके आएगा, अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई। पता चला कि 2 दिन इसकी तखीर हो गई है, वरना ये 20 या 21 तारीख को गलबन आज ही इसका आगाज़ होना था। ठीक। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस जो मैंने कि सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखी है कि उधर होता ही है कि जहाँ मुकदमात फाइल किए जाते हैं उधर एक पूरा एक कंप्यूटर का एक सेटअप है। ठीक है। उधर वो बाकायदा प्रिंट आउट करके एक तस्वीर खींची जाती है। तस्वीर अलग से टीम्स बैठी हुई हैं? जी, टीम्स बैठी हुई हैं। उसके बाद एक अलग से आईटी रूम बनाया हुआ है जहाँ पे टीम्स हैं और प्रॉपर सेटअप होता है। ठीक है। उधर आपका अंगूठा लेके आपको बायोमेट्रिक किया जाता है, फिर एक वेरीफाइड पेपर को प्रिंट आउट निकाला जाता है, उसको जो आपकी दरखास्त है या जवाब है उसके साथ उसको लफ किया जाता है और उसके बाद वो अदालत में पेश किया जाता है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही प्रैक्टिस है।
اب ادھر جو ایک اچھی جو میں نے نوٹیفیکیشن پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو چلیں جو کورٹ پریمیسز ہے اس کے اندر بھی ایسی کوئی سہولت ضرور ہوگی، جس طرح میں نے سندھ ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ جو نادرہ کا ای سہولت کا نظام ہے، ای سہولت کا نظام کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سائل اگر مثال کے طور پہ ڈیرہ غازی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ملتان لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ پہ اپنا کیس فائل کرنا چاہ رہا ہے، یا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سرگودا سے اپنا کیس فائل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنا بایو میٹرکس سرگودا سے بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ ایک پورا نظام ہے جس میں گاڑیوں کو بایو میٹرکس کرایا جاتا ہے، بالکل ہے، تو اس میں ایک نمبر جنریٹ کیا جائے گا، نمبر جنریٹ کر کے اس بندے تک پہنچایا جائے گا، وہ جا کے اس کی ویریفیکیشن کرے گا اور یہ ویریفیکیشن اس طرح عدالت کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو یہ میرے خیال میں دس از این امپروومنٹ اوور واٹس بین ہیپننگ ان سندھ ہائی کورٹ ان اسلام آباد۔ اچھا سر، میرا یہ ساری ڈیٹیلز اوبویسلی آپ لوگ بھی کنسرنڈ ہے اس معاملے کے حوالے سے، اور یہ جو پرانے کیسز چل رہے ہیں کیا ان کی بھی بایو میٹرک ہوگی یا پھر ایک دو دن کے بعد، جیسا آپ نے کہا کہ ایک دو دن میں امپلیمنٹیشن ہونے جا رہا ہے، خبر تو یہی تھی کہ امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے، اس پہ نفاذ اس کا ہو گیا ہے۔ اچھا سر، جو پرانے کیسز چل رہے ہیں وہ ایز اٹ از چلتے رہیں گے یا پھر ان میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ ان کو بھی بایو میٹرک پہلے کرنا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک تو ایسا کچھ نوٹیفیکیشن میں لکھا نہیں ہے، دوسرا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہزاروں بلکہ اگر پورے ملک کا دیکھا جائے تو لاکھوں کیسز موجود ہیں چھوٹی عدالتوں میں، جن کو ہم لوور کورٹس کہتے ہیں، سول کورٹس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس، ان میں زیادہ تر مقدمات کی تعداد انہی عدالتوں میں ہے، اور بائی دا وے یہ نوٹیفیکیشن صرف انہی عدالتوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس میں ہائی کورٹ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن اپنا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ جتنے بھی سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس پنجاب میں آتے ہیں، لوور کورٹس وہ انہی کے اندر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی حد تک obviously اس کے لیے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک ان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اگر امپلیمنٹیشن کریں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف اس حد تک لاہور ہائی کورٹ کی حکم سے یہ جو لوور کورٹس ہیں ان پنجاب، اس کے اندر یہ سسٹم اس کا نفاذ کیا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسکشن کیا چل رہی ہے؟ کیا نادرہ سینٹر جانا پڑے گا یا پھر عدالتوں میں کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیا جائے گا، نادرہ کے اہلکار وہاں پہ موجود ہوں گے جو کہ سائلین کو ہیلپ کریں گے، یا پھر سائلین کو پہلے عدالتوں میں اوبویسلی پھر وکلا ہی ساتھ جاتے ہیں تو ہیلپ کرتے ہیں نا، تو کیا سسٹم وضع کیا گیا؟ دیکھیں، اگر لاہور ہائی کورٹ پرنسپل برانچ جو کہ لاہور میں واقع ہے اس کا ذکر کیا جائے تو ادھر پہلے ہی نادرہ کا ایک آفس موجود ہے وکلا کے لیے۔ ٹھیک، وہ وکلا اگر اپنا کوئی شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہیں، کوئی ایف سی آر یا کوئی دوسرے فارم بنوانا چاہتے ہیں تو ایک ڈیڈیکیٹڈ پورا فل فلیج ایک آفس نادرہ کا موجود ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ کا آفس بھی وکلا کی سہولت کے لیے موجود ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی سسٹم کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو لنک اپ کیا جائے گا، یا کوئی آئی ٹی روم بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سارا نظام منسلک کر کے اور یہ سلسلہ چلایا جائے۔ باقی میں نے اس نے ابھی عرض کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی موجود ہوں ادھر، آپ کسی جگہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ سہولت نادرہ کا جو ایک بڑا ہی خوشائند قسم کا نظام ہے، اس نظام کے ذریعے آپ اپنی بایو میٹرکس کی حاضری لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فرضی ضمانتیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان کا کتنا عمل دخل ہے ہماری عدالتوں میں، کتنا یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی دو نمبری ہوتی ہے، اور جعلی شناخت کا کتنا معاملہ ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری، پری ارسٹ بیل ہمیں کہا جاتا ہے، اس میں قانون کی جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جو ملزم ہے جس کے خلاف مثال کے طور پہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس کو اس عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے جہاں سے وہ اپنی ضمانت مانگ رہا ہے۔ اس کی موجودگی کے بغیر عدالت ان کے وکیل سے ایک لفظ نہیں سنے گی۔ یہ قانون اس حد تک سخت ہے کیونکہ مقصد کیا ہے کہ وہ جو سائل ہے، وہ جو ایکیوزڈ ہے، وہ جو ملزم ہے، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے کہ میں اب جو میرے خلاف ایف آئی آر ہے، میرے پہ اس میں کوئی بدنیتی ہے پولیس کی، اس میں کوئی جو کمپلینٹ ہے اس کی بدنیتی ہے، یا ادروائز یہ کیس نہیں بنتا۔ اور بیل میں کیونکہ مین مقدمے کا فیصلہ تو جب ٹرائل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، بیل میں وقتی طور پہ جو کاغذات موجود ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرائما فیشی، تھوڑے سے کاغذات دے کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، جس طرح سٹے ہوتا ہے سول مقدمات میں، اسی طرح یہ بیل۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ان کے ریڈر ہوتے ہیں جج صاحبان کے، وہ شناختی کارڈ مانگتے ہیں، شناختی کارڈ مانگ کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور بندے کو دیکھتے ہیں، اور یہ مینول ساری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ کوئی شخص خود پیش نہ ہو اور اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دے۔ بائی دا وے،
یہ جو لوور کورٹس ہیں ان کے اندر پہلے بھی ایک نظام موجود ہے. آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ابھی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, جب یہ چیف جسٹس آف لاہور تھے تو انہوں نے ایک سسٹم ادھر انٹروڈیوس کرایا تھا, عدالتوں کو اپ گریڈ کیا تھا. اب سارا کا سارا جو آپ کے مقدمات کی تفصیل ہے اور اگلی تاریخ کیا ہے وہ ساری کی ساری اپنا ویب سائٹ پہ موجود ہے. اسی طرح وہ نظام ادھر ایک بایو میٹرکس ابھی موجود ہے, غالباً بایو میٹرکس نہیں ہے لیکن ایک کیمرہ ضرور موجود ہے. ہر عدالت کے اندر ایک کیمرہ موجود ہوتا ہے جس میں اس شخص کی تصویر لی جاتی ہے اور اس تصویر کو چسپاں کیا جاتا ہے یا اس کا پرنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ان کاغذات پہ. تو اس جو سسٹم ہے بایو میٹرکس والا, اس کو تصویر والے نظام کے ساتھ لگا کے مجھے لگتا ہے کہ کیسا نظام بنایا جائے گا جو کہ فول پروف ہوگا. اچھا نعمان صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر اس معاملے کے اس نظام کے وکلاء ہیں ہمارے. کیا ہمارے وکلاء اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ اس سسٹم کو آرام سے سمجھ لیں گے, یا پھر وہ پہلے ہی اس سسٹم سے گزر رہے ہیں, اس پہ چل رہے ہیں, ان کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یا پھر ان کو بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, ان کو بھی کسی انفارمیشن کی, ان کو بھی کسی مہم کی ضرورت ہوگی کہ آپ نے اس نئے نظام میں کس طرح سے خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے اس میں وکلاء کا اپنا کوئی خاص کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی وکیل خود بھی اسسٹ کرنے اپنے سائل کے ساتھ اس روم کے اندر جانا چاہتے ہیں, یا کوئی سائل اپنی خود ای سہولت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اس میں گائیڈنس دے سکتا ہے زبانی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ای سہولت ہے, یہ بالکل بھی ایک خودکار نظام ہے. کوئی بھی شخص جو چھوٹی چھوٹی کریانے کی شاپس ہیں ان کو لائسنس دے دیتے ہیں, ان کے پاس ایک نظام ہوتا ہے, اس نے جا کے بتانا ہے, اپنا ایک نمبر دینا ہے اور انہوں نے اس کا ویریفائی کر دینا ہے اور اس کی تصویر جو انہوں نے ادھر بھیج دینی ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل یا کمپلیکیٹڈ نظام نہیں ہے کہ اس میں کسی ٹریننگ کی ضرورت پڑے. بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور یقینی طور پر یہ جو فیصلہ کیا گیا اور آج کی ڈسکشن کے بعد بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی کلیئر ہو گئی ہیں کہ عدالتوں کے جو بہت سارے معاملات خرابیوں کی طرف تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نظام لایا جا رہا ہے, اور یہ نظام اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم ایک دم سے یہ سمجھیں کہ کچھ بہت زیادہ مشکل آنے لگی, بلکہ شفافیت ہونے جا رہی ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.